بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ یا ماجد و یا مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسماء گرامی، اسماء عالیہ، اسماء مقدسہ اپنی مثال آپ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی تہمت، الزام یا عہدے کے چھن جانے سے، ملازمت کے برخاست ہو جانے سے پریشان اور نالاں ہو، تو اس اسم کا سہارا لے، اس اسم سے مدد حاصل کرے اور کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹے. ہر وہ شخص جو پریشان حال ہو، مغلوب الحال ہو، اس کے اوپر کسی تہمت یا الزام کا نزول ہو، کسی نے تہمت اور الزام لگایا ہو، امانت رکھی تھی اس میں خیانت کر دی، کسی ملازم کے ساتھ زیادتی کر لی، یا کسی اور وجہ سے اس کے نعمت کے زائل ہونے کا خدشہ ہو، تو اس اسم سے سہارا لے، یا ماجد ہو یا مجید ہو. کسی لڑکی کی منگنی، شادی میں رکاوٹ، اس کے اوپر تہمت، الزام اور ایسی باتیں جو عزت نفس پہ وار کرتی ہوں، تو اس اسم کو پڑھ کے دیکھیے. یہ اسم وہ اسم ہے جس کی برکت سے زوال شدہ نعمتیں اور برکتیں، انوار و تجلیات انسان کے اوپر لوٹ آتے ہیں. اور اگر مال حرام، لوٹ مار، قبضہ، مافیا، یہ بھی توبہ طائب کر کے، شرط ہے توبہ، نیک صالح متقی ہونا، تو اس اسم کو پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مہربانیاں اس بندے کے شامل حال ہوں گی، اور اپنے پچھلے سابقہ تمام گناہوں سے، تمام ندامتوں سے توبہ کرے. اور یہ معمولی اسم نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دفعہ دو آدمیوں کا مسئلہ نمل یونیورسٹی میں ایسا ہوا کہ گروپ فوٹو بنا، بلیک میلنگ ہوئی، جو یونیورسٹیوں کالجوں کا حال ہے آپ کو پتہ ہے. تو ایک فریق نے مجھ سے رابطہ کیا، بلیک میل کرنا چاہا اس نے، تو میں نے اس کو ایک وظیفہ دیا، ایک کام کر کے دیا. تو آپ اللہ پہ یقین کریں، یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے موبائل کے، کمپیوٹر کے ڈیٹا ہی ڈیلیٹ ہو گیا. وہ ایک دوسرے سے مانگتے پھرتے تھے، اپنے کولیگ سے، اپنے سو دوستوں سے، ساتھیوں سے مانگتے پھرتے تھے کہ فلاں پروگرام کا کسی کے پاس کوئی ایک ذرا سا کلپ ہو، فوٹو ہو، کوئی ایسی بات ہو تو وہ شیئر کریں. لیکن میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک CID انسپکٹر انڈیا سے تعلق رکھنے والا عقیدت مند آیا، تو آپ نے حروف مقطعات میں سے ایک حرف اس کو تعلیم فرمایا، اور وہ اس ایک حرف کی وجہ سے 6 مہینے کی ایڈوانس رپورٹ لکھ لیا کرتا تھا. میرے منیر، جو میرے علی شاہ صاحب کی سیرت پہ سوانح عمری لکھی گئی ہے، میرے استاد محترم نے لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے کتابوں کا، پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ واقع ہے. اور حروف مقطعات کے، صورتوں کے، اسماء حسنہ کے بے شمار فوائد جہاں لوگوں نے لکھے ہیں، وہاں یہ بھی لکھا ہے
شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل امارا اور بادشاہوں کے حسب حال ہے. لوگ انہیں زیادہ گالیاں نکالتے ہیں نا، زیادہ تہمتیں لگتی ہیں، زیادہ الزامات ہوتے ہیں. ہاں، بادشاہ نیک صالح ہو جن کی تاریخ میں مثالیں ملتی ہوں، خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت خالد بن ولید، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عمرا اور خلفاء اور بادشاہ گزرے ہوں تو پھر، ورنہ باقی اللہ کا مال ہے. سمجھے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے سورہ روم کی آیت سے فی بدء سنین بیت المقدس فلسطین کی آزادی کا اس آیت سے حروف ابجد کے لحاظ سے اندازہ اور حساب لگا کے بتایا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اور ذاتی نام میں وہ کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو. مہارت بھی ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو اس لیے ان اسماء الحسنی کا ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تہمت سے، اس الزام سے، اس خیانت سے، اس ہر بری عادت سے جو بندے کو خطرہ اور اندیشہ ہو کہ اس وجہ سے میں بدنام ہو جاؤں گا، اس اسم کا سہارا لے کر یا ماجد ہو یا مجید ہو پڑھنا شروع کر دے. اور یہ ماجد و مجید، مجید کا لفظ درود ابراہیمی میں بھی آیا ہے. تو اگر کوئی شخص درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے جب پائتا نا انّا کا حمید مجید، یا حمید ہو یا مجید ہو یا حمید ہو یا مجید ہو کی ایک تسبیح پڑھے، پھر دوسرا حصہ پڑھے بارک علی محمد وعلی آل محمد، حمید مجید پہ پہنچے تو یا حمید ہو یا مجید ہو یا حمید ہو یا مجید ہو کی ایک تسبیح پڑھے. اس طرح 2 دفعہ درود پاک پڑھے اور یہ تسبیح 400 مرتبہ ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. یہ طواف کعبہ کہلاتا ہے، یہ طواف کعبہ کہلاتا ہے. درود ابراہیمی کا پڑھنا کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا کرتے ہیں جو باقی کسی عمل سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسماء کا سہارا لیں اور اپنی عاقبت کو سنواریں.